مسلمان کب آئے ہندوستان میں؟ اسلام سے پہلے آ گئے تھے. ٹھیک ہے، مالابار وغیرہ والی جو سائیڈ ہے ادھر ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ پہلے اسلام کی آمد سے پہلے عربز وہاں آ گئے تھے، ان کی بستیاں بھی تھیں. اس کے بعد جب نور اسلام عرب میں پھیلا تو ظاہر ہے ان لوگوں کے خاندان تو پیچھے ہی تھے اور وہ آتے جاتے رہتے تھے. سال میں بحری رستوں پہ اس وقت عربوں کا قبضہ تھا، جو بعد میں پھر گوروں نے کیا، یورپینز نے کیا اور ہندوستان غلام بن گیا. میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات تاریخ پڑھ کے کہ عربوں کا اس زمانے میں بحری رستوں پہ تسلط تھا. تو ادھر جب اسلام پھیلا تو ان کے مثلاً ہمارے وقت میرے 6 بھائی اگر وہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں اسلام پھیلا اور یہ اس کی تعلیمات ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو جی پھر یہاں جو بھائی بیٹھا وہ اس طرح کر کے، یعنی یہ تصور غلط ہے کہ مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان بھی، یہ بالکل غلط ہے، تاریخی طور پہ بالکل بوگس بات ہے. اس کے بے شمار ثبوت ہیں. اس کے بعد صدیوں مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے یا باقی جو ساری بے شمار قسم کے جو مذہب کہہ لو یا مت کہہ لو، بدھ مت کہہ لو آپ، یہ جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ بہت پیار محبت کے ساتھ صدیاں گزاری. اس سلسلے میں نے پہلی قسط میں نے لکھا کہ ایک قسط میں اس پہ اور لکھوں گا. تو ہندوستان سے بہت سے دوستوں نے کا بڑا خوبصورت آریہنت اندرا وہ مجھے نہیں پتا، ARIHANT اندرا تو خیر صاف پڑھا جا رہا ہے، INDRA، تو مجھے پتہ نہیں میں پروناؤنس کر رہا ہوں ٹھیک کہ نہیں. انہوں نے بڑا یہ پرجوش طریقے سے لکھا ہے کہ آپ کے کالم کی دوسری قسط کا انتظار رہے گا. تو اچھا، پھر ہیں رویندر، آگے KAMATH، میں غلط پروناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے اسپیلنگ بول رہا ہوں. رویندرا ویسے لکھتے ہیں لیکن پڑھنے میں رویندر، جیسے جتیندر، جو اینڈ پہ آتا ہے نا وہ بس نہ ہونے کے دھرمیندر، ہلکا سا وہ آتا ہے اس طرح کر کے. لیکن اچھا، اس طرح نوین کمار ہیں، وہ لکھتے ہیں پرنام، ہم آپ سے اس بارے میں مزید سننا چاہتے ہیں، تو دوسری قسط کا انتظار رہے گا. اچھا سر، آپ نے یہ سارے حقائق کہاں سے پڑھے ہیں؟ ہمیں کتابوں کا بھی حوالہ دیں تاکہ ہمیں بھی پڑھنے کا موقع ملے. یہ ہیں شلپا، UJWANE، اب اس کو پتہ نہیں کیسے پروناؤنس کرنا ہے. تو یہ ہماری جو بہن ہے شلپا نام سے، تو اس طرح بے شمار لوگوں نے، میں نے ابھی چند نام پڑھے ہیں. وہ دوسری قسط، اچھا وہ دوسری قسط بھی چھپ چکی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ہندوستان میں جو دوست ہیں، بھارت میں جو ویورز ہیں ہمارے، وہ اردو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے میں خاص طور پہ یہ کالم ان کی کنزمپشن کے لیے پڑھتا ہوں. تو میں دوسری قسط اپنے ان تمام بہن بھائیوں کی فرمائش پہ، میرا وعدہ بھی تھا، دوسری قسط میں پیش کر رہا ہوں. اس کالم کا عنوان ہے ہندوستان، مسلمان اور RSS کا جو نظریہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتا سکوں، یہ ایکسپلین کر سکوں کہ صدیوں تعلق، اچھا باقی آپس میں جو جھگڑے کو دنگے فساد ہوتے ہیں وہ تو ہمارے درمیان بھی آپس میں ہوتے ہیں، فرقوں کا، ملکوں کے درمیان تصادم ہوتا ہے. آج تک عربوں کی ایرانیوں سے نہیں بنی، ان دونوں کی ترکوں سے نہیں بنی. کتنے سال ہوئے ہیں اس بات کو، ایران کے ساتھ عراق کی جنگ، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اگر ایک مذہب کے لوگ آپس میں بھی متصادم ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، تو ہم نے تو صدیاں بہت پیار محبت سے بہرحال اکٹھے گزاری ہے. اس طرح مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کر کے، میرا خیال ہے یہ ایک ایسا رویہ ہے جو دور تک جائے گا نہیں. یہ آج کی دنیا کو بھی نہیں سوٹ کرتا، یہ انسان کو بھی نہیں سوٹ کرتا. بہرحال یہ تو ایک گلدستہ ہے بھائی، یہ ہندوستان میں اتنے مذہب ہیں، یہ تو پھولوں کا گلدستہ ہے.
تو ان سب کی ذمہ دار تو گورنمنٹ ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کا جو بھی سربراہ ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کا رول تو ایک باپ جیسا ہے. تو بہرحال دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے. عنوان: ہندوستان، مسلمان اور RSS. بے شمار مثالیں ہیں. مثلاً طلق خان نے سلطان ناصر الدین محمود سے شکست کھائی تو اسے ایک ہندو راجپوت نے پناہ دی اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی. اسی طرح رنتھم بور کے راجہ ہرمیر دیو نے علاؤ الدین کے خلاف ایک مسلمان سردار کو پناہ دی، اور بعد ازاں کئی مغل شہزادوں کو بغاوتوں میں راجپوتوں نے مدد فراہم کی اور حق دوستی ادا کیا. اور پھر 1857 کی جنگ آزادی دیکھ لیں. ہوا یوں تھا، اچھا یہ 1857 کی جنگ آزادی انگریز کے خلاف ہندوؤں اور مسلمانوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑی تھی. اچھا ہوا دراصل یہ کہ طلوع اسلام کے بعد خود ہندوؤں میں مذہبی جوش کی تجدید ہوئی، جس کے نتیجے میں وشنو مت اور ویرا شویتت جیسے مسلک منظر عام پر آئے. میں پروننسیشن کی معافی، چونکہ بیسیکلی میں نے یہ سب کچھ انگریزی میں پڑھا ہے تو اس کو پروناؤنس کرنے میں شاید اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں. اچھا، بھکتی اور خدا پرستی پہ زور دیا گیا جو مسلمانوں میں تصوف کی شکل میں پہلے سے موجود تھا، اور اس کی تفصیلات کے الگابا کی کتاب میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. پہل صوفیہ نے ہی تبلیغ کے لیے اردو کو استعمال کیا، تو اسی طرح ہندو ریفارمرز نے بھی علاقائی زبانوں کے نئے استعمال کو ترجیح دی. میرا بائی کے بھجن راجستھانی میں، ودیاپتی کے بھجن متھیلی میں، چنڈی داس کے بھجن بنگالی میں، ناتھ سوامی کے بھجن مراٹھی زبان میں پڑھے اور گائے جاتے تھے. اس دور کے دوسرے سادھو سنت بزرگ مثلاً بھگت کبیر صاحب، گرو نانک جی، سور داس، تلسی داس اور ملک محمد جائسی نے ہندی زبان کو بدل کر کئی صورتوں میں استعمال کیا. اور ایک بات یاد رہے کہ 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، تو اس سے صدیوں پہلے اسلام تو پھیل چکا تھا. اور کمال یہ ہے کہ ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے میدان میں مسلمان حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہی مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی تھی. یہ بڑی قابل غور بات ہے. مغلوں نے آ کے کسی ہندو راجہ مہاراجہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑی. آگے سنیں آپ. اچھا، بابر اور اس کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں کی مخالفت و مخاصمت تو عموماً مسلمان حکمرانوں سے ہی رہی. کمال کی بات ہے. بعد میں دیکھ، مثلاً گجرات، مالوا، جونپور اور بنگال وغیرہ کے گورنروں سے جو سلطنت دہلی سے جداگانہ اپنی خود مختار حکمرانی قائم رکھنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں. ہندوستان پر تقریباً 300 سالہ مغلیہ تسلط کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ افغانوں اور راجپوتوں پر بابر کی فتح. دوم، بابر کے بیٹے ہمایوں کی ایک مسلمان شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست و پسپائی. اور سوم، ہمایوں کی ایران سے واپسی، بحالی اور اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کے عہد میں مغل اقتدار کا استحکام. اب آپ اندازہ لگائیں، وہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہار رہا ہے، باپ اس کا ابراہیم لودھی کو جو ایک تہجد گزار مسلمان تھا اس کو شکست دے رہا ہے، اس کی گردن کاٹ رہا ہے. اچھا، فن تعمیر میں بھی اسلامی اور ہندو طرز تعمیر کی مکمل یگانگت کا بے مثال نمونہ دیکھنا ہو تو فتح پور سیکری کی تعمیرات پہ غور فرمائیے. میں وہاں جا چکا ہوں. اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بیجاپور اور گولکنڈا کو فتح کیا گیا جو مسلمان مملکتیں تھیں. او بھائی، یہاں دین دھرم کا معاملہ نہیں ہے، یہ فتوحات ہیں، جنگجوئی ہے، توسیع پسندی ہے، قبضہ کرنا ہے، جو اس زمانے کا چلن تھا. اچھا، اندازہ لگائیں کہ اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ وہ بھی اپنے عہد میں بیجاپور اور گولکنڈا کو فتح کرتا ہے جو مسلمان انڈیپینڈنٹ مملکتیں تھیں. اچھا،
ہندوستان بنیادی طور پہ متعدد نسلوں اور تمدنوں کا مرکب و مجموعہ رہا ہے، جو بذات خود ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ معلوم تاریخ کے 5000 سال گواہ ہیں کہ اس عظیم بر صغیر میں مختلف تہذیبوں کا غیر معمولی اور عظیم الشان تال میل رہا۔ نسلی اعتبار سے مسلمانوں کی بھاری ترین اکثریت خواہ بھارت کے کسی علاقے میں بھی ہوں، اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نسل سے باقی آبادی کا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں اور ملک کی دوسری قوموں کے درمیان بے شمار ثقافتی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک غیر ملکی کے لیے کسی بنگالی مسلمان اور غیر بنگالی یا ہندو مسلمان کے درمیان امتیاز کرنا خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، آسانی سے نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی طرح ہزاروں میل کے فاصلے پہ ایک پنجابی مسلمان اور غیر مسلمان میں تمیز کرنا بھی آسان نہیں ہوگا، چونکہ کلچرلی دے آر دا سیم۔ اچھا، جبکہ یہی حقیقت مشرق میں آسام اور انتہائی جنوب میں کیرالہ پر بھی صادق آتی ہے۔ لکھنؤ کے غیر مسلم باشندے بھی شرافت، نجابت، وزاداری، رکھ رکھاؤ، ادب آداب، سبھاؤ وغیرہ میں اودھ کے نوابوں کی چھوڑی ہوئی شائستہ روایات میں آج بھی اتنا ہی فخر کرتے ہیں جتنا لکھنؤ کے مسلمان باشندے۔ اچھا، دو بر اعظموں اور درجنوں ملکوں سے مسلمان اپنے مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے آتے ہیں آج بھی، تو سرہند شریف ہو، اجمیر شریف، دہلی اور گلبرگہ وغیرہ میں سکھ اور ہندو ان کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں کی خوبصورت روایات کا حصہ ہے، اور ہر مذہب سچا انسان پرست ہوتا ہے۔ باقی تو چھوڑیں، خود ہندوستان کے آئین کی روح سے جو 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا، یہ طے پایا تھا کہ دوسرے شہریوں کی طرح مسلمانوں کو بھی مکمل سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی آزادی حاصل ہوگی۔ قانون کی نظر میں دوسرے شہریوں کے برابر ہوں گے۔ مذہب، نسل، ذات پات، جنس یا جائے پیدائش کے اعتبار سے کسی طرح کا امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا، اور سرکاری ملازمت کے اصول میں بھی انہیں یکساں مواقع حاصل ہوں گے۔ بہت ہی طویل فہرست ہے ان مسلمانوں کی جنہوں نے بھارت کی سیاسی، عوامی، انتظامی، عسکری، سفارتی، تخلیقی، سائنسی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ پہلی جنگ آزادی 1857 میں بھی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو سمبل بنا کر ہی لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پہ اسی کے پرچم تلے اپنی اپنی جانیں قربان کی تھیں، یہاں تک کہ مولوی احمد اللہ شاہ، صاحبزادہ فیروز شاہ، خان بہادر خان، جنرل بخت اور حضرت محل جیسے رہنماؤں نے بھی رانی جھانسی کا ساتھ دیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد وزیر اعظم پنڈت نہرو کی اس تقریر کو کون بھلا سکتا ہے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب بھارت کے بیٹے ہیں۔ یہاں فرقہ پرستی، مذہبی تنگ نظری کی حوصلہ افزائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ قوم کبھی عظیم قوم نہیں بن سکتی جس کے بیٹے اپنے فکر و عمل میں تنگ نظر ہوں۔ یہ کوٹ ان کوٹ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کی تقریر کا ایک حصہ ہے۔ سو قارئین، کالم اتنے بڑے اور اتنے بے کراں موضوع کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ مجھے یقین ہے RSS کا نظریہ تاریخی طور پہ نہیں، آئینی، انسانی، اصولی اور بین الاقوامی تناظر میں بھی بہت کمزور، آؤٹ ڈیٹڈ نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ یہ اس دنیا میں، ٹوڈیز ورلڈ، گلوبل ولیج میں دور تک جانے والا یہ خیال ہے ہی نہیں۔